السلام علیکم معزز سامعین، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تالش حسین طول، اور آج جس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے آداب سفر زندگی۔ اگر آپ نے یوٹیوب کا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر گفتگو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ جی معزز سامعین، زندگی کا سفر ایک ایسا سفر ہے جس کے بارے میں بے خبر ہو کر ہم چلتے ہی جا رہے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جانا کدھر ہے، اس کی سمت کیا ہے۔ معزز سامعین، 353 میں شائع ہونے والی کتاب انوار نعمانیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ درج ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے ساتھ ایک سفر پر نکلے۔ راستے میں انہوں نے اپنی جیب سے 1 درہم نکالا اور اپنے شاگرد کو دیا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا جاؤ نزدیکی بستی سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ چنانچہ وہ شاگرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1 درہم وصول کر کے اس بستی کی جانب چل دیا۔ اس نے وہاں سے 3 درہم کی 3 روٹیاں خریدی اور راستے میں سوچنے لگا کہ میرے پاس 2 درہم تھے اور حضرت عیسیٰ کے پاس 1 درہم تھا، تو وہاں جا کر تو ہم دونوں کو آدھی آدھی روٹی کھانی پڑے گی، کیوں نہ میں اپنے حصے کی رقم کو یہیں پہ پورا کر لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی۔ حضرت عیسیٰ کو جا کر کہنے لگا یہ لیجئے حضور، یہ 2 روٹیاں ہیں۔ خیر حضرت عیسیٰ نے 1 روٹی خود کھائی اور 1 روٹی اس شاگرد کو دی جو کہ اس نے کھا لی۔ بعد میں حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں آئی ہیں تھیں؟ اس نے کہا حضور 2 ہی روٹیاں آئی تھیں۔ بہرحال حضرت عیسیٰ آگے چل دیے۔ آگے ایک دریا آیا تو شاگرد پوچھنے لگا کہ یا حضرت ہم یہاں سے کیسے گزریں گے؟ آپ کے پاس تو کوئی کشتی بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا تم فکر نہ کرو، تم میرا دامن تھام لو اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم اس دریا کو عبور کر جائیں گے۔ چنانچہ اس نے حضرت عیسیٰ کا دامن تھام لیا اور وہ پانی کے اوپر اس طرح چلتے ہوئے دریا پار کر گئے کہ ان کے پاؤں تک گیلے نہ ہوئے۔ جب دریا پار کر لیا تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ کیا اس معجزے نے تمہارے اوپر کوئی اثر کیا؟ تو وہ شاگرد بولا میری جان بھی آپ پر قربان، میں نے اتنا بااجاز نبی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یقیناً میرا دل نور سے بھر گیا ہے اور میرا ایمان مضبوط ہو گیا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ پھر 3 درہم کی کتنی روٹیاں آئی تھی؟ کہنے لگا حضور روٹیاں تو 2 ہی آئی تھی۔ چنانچہ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے۔ حضرت عیسیٰ اس کو ساتھ لیے لیے آگے جا رہے تھے کہ رستے میں ہرنوں کا ایک غول نظر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا جو کہ آپ کی طرف آ گیا۔ آپ نے اس ہرن کو ذبح کیا، اس کا گوشت بھون کے خود بھی کھایا اور اس شاگرد کو بھی کھلایا۔ اس کے بعد ہرن کی کھال کو ٹھوکر ماری، پاؤں سے ٹھوکر ماری اور ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتا ہوا اپنے غول میں شامل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شاگرد حیران رہ گیا اور کہنے لگا میری جان بھی آپ پر قربان، آپ جیسا بااجاز نبی میں نے واقعی پہلے نہیں دیکھا تھا اور میں بہت خوش ہوں کہ میں آپ کی شاگردی میں ہوں۔ چنانچہ آپ نے یہ پوچھا کہ کیا اس معجزے نے تمہارے دل پر کوئی اثر کیا؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا جی یا حضرت میرا ایمان 2 گنا ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا اچھا تو یہ بتاؤ پھر 3 درہم کی کتنی روٹیاں آئی تھی؟ اس نے کہا حضور روٹیاں تو 2 ہی آئی تھی۔ چنانچہ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ، یہ سن کر حضرت عیسیٰ اس کو لیے پھر آگے بڑھ گئے۔ آگے ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی نظر آئیں۔ حضرت عیسیٰ نے وہ 3 اینٹیں اٹھائیں۔ انہوں نے کہا یہ لو، 1 اینٹ تمہاری ہے، 1 اینٹ میری ہے اور یہ 3ری اینٹ اس شخص کو ملے گی جس نے 3ری روٹی کھائی تھی۔ لالچی شاگرد شرمندہ ہوا اور بولنے لگا کہ یا حضرت 3ری روٹی تو میں نے ہی کھائی تھی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ نے 3 اینٹیں اسے تھما دی اور اسے کہا
کہ تمہارا سفر یہیں پہ تمام ہوا، آگے میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے اور وہ شخص تینوں سونے کی اینٹیں لیے سوچنے لگا کہ اب میں ان کو کس طرح شہر لے کے جاؤں گا۔ چنانچہ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں پر آ نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص کے پاس 3 سونے کی اینٹیں، تو انہوں نے اس شخص کو قتل کر ڈالا اور تینوں اینٹیں آپس میں بانٹنے کا پروگرام بنا لیا اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ہم بھی 3 ہیں اور یہ اینٹیں بھی 3 ہیں، چلو ہم آپس میں ایک اینٹ بانٹ لیتے ہیں۔ اس دوران انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کچھ پیسے دیے اور اسے کہا کہ جاؤ قریبی بستی سے کھانا لے آؤ۔ جب وہ شخص کھانا لینے گیا تو اس کے راستے میں لالچ آیا کہ اگر میں ان دونوں ڈاکوؤں کو مار دوں تو تینوں اینٹیں میرے حصے میں آ جائیں گی۔ چنانچہ اس نے کھانے کے ساتھ ساتھ زہر بھی خریدا اور کھانے میں زہر ملا دیا۔ دوسری طرف دونوں ڈاکو سوچنے لگے کہ اگر ہم اس تیسرے ڈاکو کو قتل کر دیں تو یہ 3 اینٹیں ہمارے حصے میں اس طرح آئیں گی کہ ہم 1.5 اینٹ تقسیم کر لیں گے اور ہمارے حصے میں زیادہ سونا آئے گا۔ چنانچہ جیسے ہی وہ شخص کھانا لے کر پہنچا، دونوں نے مل کر اس شخص کو قتل کر دیا اور مزے سے کھانا کھانے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے زہر بھرا کھانا کھایا، خود بھی ہلاک ہو گئے اور اس طرح وہ 4 لاشیں وہاں پہ پڑی رہیں۔ جب حضرت عیسیٰ اپنے سفر سے واپس لوٹے تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ 3 اینٹیں موجود ہیں، لیکن اس کے ارد گرد 4 لاشیں بھی موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ یا اللہ، کاش یہ لوگ سفر زندگی کی حقیقت کو جان لیتے اور لالچ میں نہ پڑتے۔ چنانچہ ہم سفر زندگی کے بارے میں گامزن تو رہتے ہیں، لیکن کبھی نہیں سوچتے کہ یہ سفر ہمیں کہاں لے کر جائے گا۔ کیا آگے کوئی کھائی آئے گی جس میں ہم گر جائیں گے؟ آگے کوئی پہاڑ آ جائے گا جو ہمارا راستہ تبدیل کر دے گا؟ یا ہم کیچڑ میں پھنس جائیں گے؟ یا ہم کسی جنگل میں گم ہو جائیں گے؟ ہم اپنے سفر کے انجام سے بے خبر ہو کر اپنے سفر کی طرف گامزن رہتے ہیں۔ سفر کے آداب یہ ہوتے ہیں کہ سفر کے دوران جو شخص جتنا کم سامان لے کر جاتا ہے وہ کامیابی سے سفر کی منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص راستے میں آنے والے مسافروں کے ساتھ گھل مل کر جذباتی لگاؤ وابستہ کر بیٹھتا ہے، وہ اپنی منزل کو گم کر بیٹھتا ہے اور وہ راستے میں ہی کھو جاتا ہے۔ جبکہ وہ لوگ جو دوسرے مسافروں کا راستے میں ان کی مدد اور معاونت کرنے کے قائل ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سفر میں کامیاب ٹھہرتے ہیں۔ اور چوتھے وہ لوگ جو کہ راستے میں خوبصورت مناظر کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ کیسی حسین تخلیقات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی، وہ لوگ بھی اپنے سفر کو کامیابی سے مکمل کر لیتے ہیں۔ کراچی میں جو جہاز کا حادثہ ہوا، اس میں سوار تمام مسافر شاید ہم سب سے کہیں زیادہ عقل مند ہوں گے اور کہیں زیادہ کامیاب زندگیاں گزار رہے ہوں گے، لیکن زندگی نے انہیں 40 سیکنڈ کی مہلت نہ دی کہ وہ رن وے پر اتر جاتے، بلکہ وہ زندگی کے رن وے سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے اور اس طرح سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ زندگی نے انہیں اتنی مہلت نہ دی کہ وہ ایک دن آنے والی عید کو ہی منا سکے۔ چنانچہ زندگی کا سفر ایک ایسا سفر ہے جس کی تیاری ہمیں اس طرح سے کرنی ہے کہ ہمارے اوپر بوجھ کم سے کم ہو اور متاع سفر اتنا ہو جسے ہم آسانی سے ساتھ لے کر چل سکیں۔ لیکن حضرت انسان تو ایسے تمام آداب کو بھولے ہوئے ہے۔ ہم نے دیکھا کہ عید کے دنوں میں چکن اور گوشت کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگیں۔ اس کے علاوہ بھی دیگر اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگیں۔ گو کہ رمضان المبارک کے آغاز سے ہی ان چیزوں کی قیمتوں میں بیش بہا اضافہ ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ہماری تاجر قوم کو صبر نہ آیا اور انہوں نے چیزوں کی قیمتیں بے تحاشا بڑھا دی، اتنی بڑھا دی
کہ غریب آدمی کی پہنچ سے تو پہلے ہی باہر تھی، اب وہ اس کے بارے میں سوچنے سے بھی گریزاں ہو گئے۔ بے شک یہ لوگ جو اس طرح سے ناجائز منافع خوری کرتے ہیں، اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کے اذانیں دینے کی بجائے کعبے کی چھت پر ہی چڑھ کے اذانیں کیوں نہ دینے، لیکن یہ سنبھلنے والے نہیں ہیں۔ ہر شخص اللہ کی طرف سے اس نازل کردہ عذاب کو مختلف پراپوگنڈے کی شکل دے کر اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھتا ہے۔ کوئی غور نہیں کرتا کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہیں، ہم اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ ایک طرف کورونا جیسا عذاب پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، دوسری طرف ٹڈی دل جیسی ننھی مخلوق کسانوں کو پریشان کیے ہوئے ہے کہ سندھ اور جنوبی پنجاب کی فصلیں ٹڈی دل کے زیر اثر ہیں اور تمام فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ موسموں کی شدت بھی متاثر کر رہی ہے، لیکن حضرت انسان بالکل نہیں سمجھتا۔ وہ کسی ایک گھڑی پہ تو خدا کو یاد کر لے، اور وہ کسی ایک گھڑی پہ تو اپنے ساتھی مسافروں کے ساتھ اپنے معاملات پر غور فرما لے کہ کس طرح سے وہ اپنے ساتھی مسافروں کو پریشان کیے ہوئے ہے، ان کی معاونت کرنے کی بجائے ان کے سفر کو بھی مشکل کرتا جا رہا ہے۔ لیکن اس بات پر کوئی کبھی غور نہیں کرتا۔ ہر شخص کو اپنے منافعوں سے اپنا گھر بھرنے کی پڑی ہوئی ہے، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے، اور اسی وجہ سے اللہ کا یہ عذاب اس دنیا پر بھاری سے بھاری ہوتا جا رہا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند بزرگ و برتر ہماری وہ تمام غلطیاں، ہماری وہ تمام کوتاہیاں معاف کر دے، اور ہمارے گناہوں کا وہ ڈھیروں ڈھیر بوجھ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ اس بوجھ کو بھی معاف فرما دے، ہمیں بھی معاف فرما دے، ہم ساری قوم کو معاف فرما دے، اور دوبارہ زندگی کی وہی خوشیاں لوٹ آئیں۔ کاش کہ تمام انسانوں میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے ذاتی ناجائز منافعوں کو چھوڑ کر دوسرے انسانوں کی فلاح کے لیے سوچیں۔ کاروبار زندگی اور تجارت کی دین میں اجازت ہے، لیکن تجارت اس طرز کی ہو جو دوسروں کا جینا مشکل نہ کر دے بلکہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ کاش ہماری قوم ایسی ہو جائے تو یقیناً ہمارے خدا بزرگ و برتر کی ناراضگی کو کم کیا جا سکتا ہے، اور وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ یقیناً وہ ہمیں معاف فرما دے گا، اور ہم اسی امید کے ساتھ اس گفتگو کو تمام کرتے ہیں کہ شاید یہ دلوں پر اثر کر جائے اور لوگ پراپوگنڈے کا نام دے کر ہر چیز کو دوسروں پر ڈال کر اپنے آپ کو عذاب الہی سے بری ذمہ قرار دینے کی بجائے اصل مقصد زندگی کو سمجھیں اور دلی طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار بن جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحیمی اور اپنی کریمی کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ یا الہی آمین۔